اور ابھی آپ کو شکارپور سے اپڈیٹ کریں گے، جہاں شکارپور بچاؤ تحریک کے چیئرمین مولانا مسعود احمد قادری نے حقیقت نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شکارپور میں ایک مرتبہ پھر امن و امان کی صورتحال خراب ہو چکی۔ حقیقت نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مسعود احمد قادری صاحب، جو شکارپور بچاؤ تحریک کے نو منتخب چیئرمین ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ شکارپور شہر میں جو بنیادی جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے اس کی 2025 میں کیا پلاننگ ہوگی اور کیا جو ہے نا وہ اچیومنٹ ہوگی۔ سر کی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے سر؟ دعائیں اللہ کا سر یہ آپ بتائیں، شکارپور بچاؤ تحریک کے پلیٹ فارم پہ آپ شہر کے حوالے سے کس ایشوز پر مستقبل کام کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا اور آپ یہاں آ کر اور شہر کے مسائل پر ہمیں گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ گزارش یہ ہے کہ شکارپور میں خصوصاً ہماری پوری ڈسٹرکٹ شکارپور میں جو مسائل ہیں ان میں سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے امن و امان کا۔ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ روز بروز بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں شکارپور میں کوئی علاقہ، کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی محلہ گلی محفوظ نہیں ہے۔ یہاں تک اس کہ جو بچے صبح کو اسکول جاتے ہیں وہ بھی اغوا ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ایشو ہے، وہ ہمارے یہاں شکارپور میں ہے امن و امان کا۔ تو ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب مل کر یہاں کے جو بھی باشندے ہیں، باشعور عوام ہیں، انشاءاللہ ان سے مل کر ہم پہلی کوشش یہ ہماری کہ ہم ایس پی صاحب سے، DIG صاحب سے، یہاں کے جو SHOs صاحب ہیں ان سے مل کر امن و امان کا جو معاملہ ہے اس کو حل کروائیں۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ کا، بجلی کا بہت بڑا بحران ہے۔ یعنی جو مزدور طبقہ ہے وہ بہت بڑا پریشان ہے۔ یعنی جو بھی معاملات ہیں وہ ساری مشینری پر آ گئی ہیں۔ تو اب بجلی بند ہے تو وہ مشین کیسے چلے، اور وہ مشینری نہیں چلتی ہے تو پھر وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں بھوک سے یعنی مر رہے ہیں۔ اور تیسری جو ہماری یہاں کے ایشو ہے شکارپور کا صحت کا ہے۔ تو ہماری جو سرکاری ہسپتال ہیں ان میں کوئی بھی میں ایک مرتبہ گیا اسپتال، یہاں جو ہماری شکارپور کی سول اسپتال ہے وہاں گیا تو وہ جو بخار چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہوتا ہے وہ بھی اسپتال میں موجود نہیں تھا۔ مجھے مجبوراً MS صاحب سے بات کرنی پڑی کہ بھائی اتنا بڑا ہمارا ادارہ ہے، اتنی بڑی ہماری اس ہاسپیٹل ہے ڈسٹرکٹ کی، اس میں ایک بخار چیک کرنے کا تھرمامیٹر بھی نہیں ہے تو باقی تو سہولت آپ کہاں سے دیں گے؟ تو میری فون کے بعد 20 منٹ کے بعد وہ تھرمامیٹر آیا، اور جو موجود ڈیوٹی پر ڈاکٹر تھے وہ کہنے لگا کہ سائیں یہ آپ کی فون پر آیا ہے تھرمامیٹر، نہیں تو ہم لکھ کر کہہ کر تھک گئے، ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، ہمیں جو سہولت مل رہی ہے ہم وہ دے رہے ہیں۔ تو صحت کا بھی بڑا مسئلہ ہے، اور جو بھی ایشوز ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں کے جو افسران صاحبان ہیں، یہاں جو منتخب نمائندے MNA MPS صاحب ہیں، ان تک یہ مسائل پہنچائیں، اور پوری کوشش کر کے ان مسائل کو حل کروانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مہربانی سر، آپ کی بڑی مہربانی۔